اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 68 پیج ہے۔ یہاں پر پچھلے سوال کا حصہ کچھ باقی رہ گیا تھا، میں نے ویڈیو لمبی ہونے کی وجہ سے اسے بیان پورا نہیں کیا تھا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ اشارہ تک بات سمجھاتا ہوں، بات لمبی نہ ہو جائے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا تذکرہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے علم کا دعویٰ کیا تھا، تو حضرت خضر علیہ السلام انہیں لے کر ساتھ چلے گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جانے کا اللہ پاک نے حکم دیا، آپ لے کر ساتھ چلے گئے۔ آپ نے فرمایا تم میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتے، کہا جی میں کروں گا۔ آپ نے فرمایا خاموش رہنا۔ ایک جگہ پر گئے، وہاں جناب کشتی پہ سفر کیا تو اترتے پھٹا توڑ دیا، ایک چھوٹا سا بچہ تھا اسے قتل کر دیا، ایک دیوار گر رہی تھی، علاقے والوں نے کھانا کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا تو انہوں نے اسی علاقے والوں کی جناب گھر کی ایک دیوار گر رہی تھی، اسے کھڑا کر کے سیدھے کھڑا کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، تو آپ نے پھر اپنی کرامت ظاہر کی، علم کی بالادستی جو ہے وہ بتائی، علم کے بارے میں اپنے علم کا جو اللہ پاک کے علم سے آپ کو اللہ پاک نے علم عطا کیا تھا اس کا اظہار فرمایا۔ تو اس میں چلے تفصیلی تھوڑا سا سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ کیا تھا، کسی نے کہا کہ کسی کے پاس اتنا علم ہے، علم میں آپ نے دعویٰ کر دیا تھا کہ ہاں میرا علم سب سے زیادہ ہے۔ تو اللہ پاک نے جلال میں آ کر حکم دیا کہ علم کا سب سے زیادہ علم کا دعویٰ کیوں کیا؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ سے زیادہ بھی کئی لوگوں کو علم ہے؟ تو آپ کو حکم دیا اللہ پاک نے کہ جائیں، جا کر علم دیکھیں کتنا ہے، پھر آپ کو علم ہوگا کہ میرا علم کس مقام پر ہے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اللہ پاک نے مجھے بہت زیادہ علم عطا کیا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا نہیں، میں نے سارا علم جو ہے اس میں سے تو کچھ بھی تمہیں تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ عطا کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرو۔ یہ قرآن پاک میں پورا واقعہ تحریر ہے۔ تو آپ نے اپنے ساتھی کو لیا اور پھر وہ ساری نشانیاں اللہ پاک نے بتائیں بھی کہاں کیا ہوگا، وہ مچھلی گم ہو جائے گی تو پھر جو ہے جہاں مچھلی گم ہو جائے گی وہاں حضرت خضر علیہ السلام سمجھ لینا وہیں قریب ہے۔ وہ مچھلی گم ہو گئی تو پتہ چل گیا ابھی یہیں کہیں قریب ہے، دیکھا تو وہاں بزرگ بیٹھے تو پوچھا آپ کا نام خضر ہے؟ جہاں میرا نام ہی خضر ہے۔ ان کو بتایا بھی اللہ پاک نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، حکم دیا کہ آپ کے ساتھ رہوں کچھ دیر کے لیے۔ آپ نے فرمایا اللہ پاک نے حکم دیا تو ٹھیک ہے میرے پاس رہ لو، لیکن تم میرے ساتھ رہ نہیں سکتے۔ تو ایک مقام میں گئے، بستی میں گئے، سفر کیا، مختصر ابھی میں بات بتا رہا ہوں۔ کشتی میں سفر کیا، پھٹا توڑ دیا، دیوار کھڑی کر دی، وہ انہوں نے کھانا نہیں دیا تو انہوں نے دیوار کھڑی کر دی، ان کی گر رہی تھی دیوار، اور ایک بچے کو قتل کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر بار بولے، ہر بار یہ کہتے تھے میں نہیں کروں گا، میں اب بات نہیں کروں گا، میں اب بات نہیں کروں گا۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب اگر بولے تو میری اور تمہاری آخری بار جدائی، تیسری بار آپ پھر بول پڑے۔ تو آپ نے کہا اب ہماری جدائی کا وقت آ گیا۔ عرض کی جدائی کا وقت تو آیا، لیکن ابھی بتائیں کہ ان تینوں باتوں میں حکمت کیا تھی؟ آپ نے فرمایا جس بچے کو میں نے قتل کیا وہ بچہ جو ہے بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کے اوپر ظلم کرتا اور کفر کرتا، اس لیے میں نے اسے قتل کر دیا۔ دوسرا وہ جو دیوار گر رہی تھی، بے شک کھانے والے اس علاقے والوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، وہ یتیم بچوں کی گھر کی دیوار تھی، ان کے باپ نے اس دیوار کے نیچے کچھ جو ہے اپنی دولت جمع پونجی جو ہے وہ جمع کر رکھی تھی، اور ان کا چاچا ظالم تھا، اگر وہ دیوار گر جاتی خزانہ ظاہر ہو جاتا تو وہ لے لیتا اور بچے جو ہے وہ ظلم و ستم کا شکار ہوتے۔ میں نے اس لیے دیوار کی مرمت کی تاکہ جب وہ بچے بڑے ہوں اور دیوار کی کھدائی یا کوئی کرنے کے دوران انہیں وہ خزانہ مل جائے اور وہ خوشحال ہو جائے، اپنے باپ کی لی ہوئی دولت جو ہے وہ حاصل کر لیں۔ میں نے ان کی دولت کو محفوظ کیا۔ پھر جو کشتی توڑی، کشتی کا پھٹا توڑ دیا، اس میں حکمت یہ تھی کہ بادشاہ جو ہے اس علاقے کا وہ نئی اور اعلیٰ قسم کی کشتیاں جو ہے ان کو پکڑ رہا تھا اور جمع کر رہا تھا۔
تو میں نے پھٹا اس لیے توڑ دیا کہ ان کی کشتی بالکل نئی تھی. اب پھٹا ٹوٹا ہوا دیکھ کر بادشاہ ان کی کشتی کو نہیں لے گا. لیکن اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے کہ پانی اس کشتی کے بیچ میں چلا جائے گا تو وہ خیال باطل ہے، کیونکہ پھٹا میں نے توڑا ہے تو اللہ پاک کے حکم سے یہ کشتی بالکل اسی طرح سلامت رہے گی، اس میں پانی داخل نہیں ہوگا. یہ اس کی حکمتیں تھیں. حضرت سکندر ذوالقرنین کا ذکر فرمایا. سکندر ذوالقرنین وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے یاجوج ماجوج کی قوم کو قید کر دیا تھا. دیوار سکندریہ اسے کہتے ہیں، دیوار سکندریہ بنائی، بہت بڑی دیوار جو ہے وہ بنائی. تو سکندر ذوالقرنین تو انہوں نے یہ بنائی. قرآن پاک میں یہ واقعہ موجود ہے، آپ تلاش کریں گے تو کچھ خود بھی کوشش کریں گے. ساری بات ابھی اگر میں بتاؤں گا تو لمبی ہو جاتی ہے ویڈیو. یہ کوشش کریں قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ عزیز مزہ آئے گا. ان کا واقعہ پڑھیں حضرت سکندر ذوالقرنین کا. پھر حضرت آصف ابن برخیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بھی بہت بڑی عظیم ہستی ہیں. یہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے حضرت سلمان کے حکم پر جو ہے وہ ایک آنکھ پلک جھپکتے میں اٹھا کر لے آئے تھے. یہ واقعہ میں تھوڑا سا سنا دیتا ہوں کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے، قرآن پاک میں موجود ہے. ہدہد تھا آپ کی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج جو ہے وہ چلتی تھی تو آپ کا تخت جب رواں ہوتا تھا، تخت رواں جب رواں ہوتا تھا تو آپ کے اوپر پرندے جو ہیں وہ اڑا کرتے تھے اور آپ پر سایہ کیا کرتے تھے. اچانک ایک جگہ سے دھوپ کی جو ہے وہ کرن، سورج کی کرن جو ہے آپ پر پڑی. آپ نے ایک دم سے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا کہ یہاں سے کرن کیوں پڑ رہی ہے. دیکھا تو وہاں جگہ خالی تھی. پوچھا اس جگہ پر کون سا پرندہ ہے؟ بتایا گیا کہ ہدہد غیر حاضر ہے. آپ کو جلال آ گیا، آپ نے فرمایا ہدہد کو گرفتار کر کے لے، پکڑ کر لے. ہدہد کو لایا گیا. اس نے کہا کہ میرے پاس ایک معقول جو ہے وہ بہانہ ہے، ایک مجبوری تھی جس وجہ سے میں نہیں ہے. آپ نے فرمایا ہاں، اگر مجبوری تم نے جو ظاہر کی وہ اگر معقول ہوئی تو تمہاری اس معقول مجبوری کی کو جو ہے وہ مد نظر رکھا جائے گا، تمہیں معاف کیا جائے گا، ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا. حضرت سلیمان کو اللہ پاک نے ہر مقام پر حکومت عطا کی تھی. آدھی زمین کے اوپر آپ کی حکومت تھی. آپ جنوں پر بھی حکومت کیا کرتے تھے، پرندوں پر بھی حکومت کیا کرتے تھے اور انسانوں پر بھی حکومت کیا کرتے تھے. ہواؤں پر بھی آپ کی حکومت تھی، آپ کی مرضی سے ہوائیں بھی چلا کرتی تھی. تو اس ہدہد نے بتایا کہ میں پاس ہی کا وہ شہر ہے وہاں جو ہے ملکہ بلقیس جو ہیں وہ بہت بڑی ملکہ ہے، میں ادھر گیا تھا تو اس کی ساری بات ملکہ بلقیس کے بارے میں بتائی. آپ نے فرمایا کہ اگر یہ بات سچی ہے، تصدیق کے لیے آپ نے دوبارہ ایک اور پرندے کو بھیجا ساتھ کہ جاؤ جا کر تصدیق کرو کیا واقعی ایسی بات ہے جو یہ کر رہا ہے. اگر صحیح بات ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا. اس نے آ کر تصدیق کر دی. پھر آپ نے ہدہد کے ذمے ہی کام لگایا کہ اس کو پیغام دیے جائے. ملکہ بلقیس کو بلایا اپنے دربار میں اور اسلام کی دعوت دی. تو وہ لیٹر جو ہے وہ خط جو ہے ہدہد ہی لے کر گیا تھا ملکہ بلقیس کے پاس، اور کمرہ بند تھا، دروازے بند کے اندر جو ہے خط اس کے پاس پہنچا اندر رکھا ہے. وہ جب اٹھی وہ حیران تھی کہ دروازے بند ہیں، باہر پہرے دار ہیں، اندر نہ کوئی آنے کا راستہ نہ جانے کا راستہ، کوئی نہیں آیا، تو یہ خط کیسے آ گیا. لیکن وہ ملکہ بلقیس چل پڑی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا ہی اچھا ہو کہ میں اس کی ذہانت اور فطانت کا امتحان لوں. تو اسی کا ہی تخت منگوا کر اس کو الٹ سلٹ کروا دیا اور مختلف نیچے کا اوپر، اوپر کا نیچے کر کے کہا کہ بتایا بھی یہ تخت کون سا ہے. تو اس خاتون نے آتے ہی اس تخت کو پہچان لیا. میں نے پورا واقعہ بیان نہیں کیا، بیچ میں بہت لمبی چوڑی تفصیل ہے. اب لمبی چوڑی تفصیل بیان کرنے لگے تو یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پیغام پر وہ آئی. اس سے پہلے اس نے کچھ تحائف بھی بھیجے، سونا چاندی زیورات بھیجے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا کہ وہ تو سونا چاندی زیور لے کر، آپ نے جنات کو حکم دیا کہ ساری گلیاں سونے چاندی زیور سے سجا دی جائیں. وہ ساری گلیاں سونے چاندی زیور سے سجا دی گئیں. جب وہ آئے تو وہ خود حیران ہو گیا. آپ کو جب سونا چاندی دیا تو آپ نے فرمایا لے جاؤ اس دوزخ کی آگ کو، میں کیا کروں گا.
میرے سونا چاندی لینا ہے تو میرے پاس سے اور لے جاؤ، میرے پاس تو سونا چاندی کے انبار لگے ہوئے ہیں، خزانوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اپنی ملکہ سے کہو کہ اگر وہ اسلام قبول کرتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ بڑے جلالی تھے۔ تو پیغام واپس گیا تو اس نے کہا کہ واقعی بات جو ہے نا، لگتا نہیں ہے کہ یہ شخص کوئی بادشاہ ہے، یہ کوئی بڑا عام شخص نہیں ہے، بہت بڑا کوئی شخص ہے۔ تو اس پر پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پیغام پر ملکہ بلقیس وہاں سے چلی۔ تو اب ملکہ بلقیس وہاں سے چلی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس ملکہ کا تخت کون ہے جو اس ملکہ کا تخت میرے پاس لے کر آئے؟ تو ایک نے کہا میں جناب اتنی دیر میں لے آؤں گا، ایک نے کہا 24 گھنٹے میں، ایک نے کہا جی اتنی دیر میں، جتنا کسی کے پاس وقت تھا۔ المختصر تفسیر میں مفسرین کرام نے بڑی تفصیلیں لکھی ہوئی ہیں، میں مختصر بات کر رہا ہوں۔ کسی نے کوئی وقت بتایا، کسی نے کچھ وقت بتایا۔ ان میں آصف ابن برخیہ نام کے ایک ہستی تھی، اللہ کے نیک ولی تھے رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اللہ پاک نے ان کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا کہ وہیں بیٹھا ایک شخص تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ یعنی کون سی کتاب؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی کتاب کا علم جس کے پاس ہو جاتا ہے، اس پر جو بھی عمل کرتا ہے اللہ پاک اسے اس قسم کے ہی مقام عطا کرتا ہے۔ تو آصف ابن برخیہ کے پاس کتاب کا علم تھا، جن کے پاس کتاب کا علم تھا، اللہ تعالیٰ کی اتری ہوئی نازل کی ہوئی کتاب تھی۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس کتاب کا علم تھا، آسمانی کتاب کا، اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب کا علم اس شخص کے پاس تھا۔ اس نے کہا کہ میں ایک پلک جھپکتے میں تخت کو اٹھا کر لے آؤں گا۔ آپ پلک جھپکیں گے تو تخت آپ کے سامنے حاضر ہوگا۔ آپ نے فرمایا ہاں یہ ٹھیک ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنکھ بند کر کے کھولی، یعنی پلک جھپکی، اور یہاں تخت ان کے سامنے حاضر تھا۔ یہ طاقت ہے جو اللہ پاک نے اولیاء کرام کو عطا کی ہے، اور اسی کا نام کرامت ہے، اور اس کرامت کا تذکرہ قرآن نے خود فرمایا ہے۔ ماننے والا نہ مانے تو علیحدہ بات ہے، لیکن اللہ پاک نے اپنے اولیاء کو عطا کیا۔ یہ تو تھا سابقہ امت کا شخص، یہ شخص سابقہ امت سے تعلق رکھتا ہے، تو یہ تو امت تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور تمام امتوں سے اعلیٰ ہے۔ تو پھر اس امت کو تو اللہ پاک ان سب سے بڑھ کر عطا کرنے والا ہے۔ یہی اس بات کی سب سے بڑی اور بین دلیل ہے جو قرآن پاک سے ثابت ہے۔ آگے سوال آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی کرامات کے ثابت ہونے کی دلیل کوئی دوسری دلیل ہے؟ ابھی پھر اڑ گئے۔ نہیں جی نہیں، دلیل کوئی اور دے دے۔ جواب اس کا یہ ہے، دوسری دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام، تابعین اور ان کے بعد ہمارے زمانے تک کے اولیاء کرام کی کرامات تواتر معنوی کے ساتھ منقول، شورا آفاق اور زبان زد عام و خاص ہیں۔ یعنی صحابہ کرام سے لے کر اب تک صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، ٹھیک ہے جی، شیوخ، محدثین کی کرامات اب تک لوگوں کے زبانوں کے اوپر محفوظ ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کرامات بھی دیکھ لیں تو ابھی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی صحیح میں نقل کیا کہ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی مکہ مکرمہ میں لوہے کی بیڑیوں میں قید کی حالت میں بے موسم پھل کھایا کرتے تھے، حالانکہ مکہ مکرمہ میں اس وقت وہ پھل دستیاب نہیں ہوتا تھا۔ یہ رزق تھا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا، اور یہ ان کی کرامت ہے۔ اب سوال ایک اٹھتا ہے، وہ نہیں یہ دیکھیں، یہ کرامت اس کی کرامت تو نہ ہوئی نا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ بھائی ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرتا ہے۔ کرامت کہتے کسے ہیں؟ کرامت کہتے ہیں کرم سے نکلا ہے۔ کرم کا مطلب ہوتا ہے شفقت، نرمی، اور کرامت کا مطلب ہوتا ہے بزرگی۔ صحابہ کرام بولتے ہیں، اکرام نہیں بولتے، صحابہ کرام یعنی بزرگی والے صحابہ، بزرگی اور عزت والی شخصیت کو
جو ہے وہ کرم اور کرامہ لفظ سے ان کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اکرام بھی اسی سے ہی ہے، کرام صحابہ کرام لفظ بولا جاتا ہے، تو یہیں سے کرامت نکلی ہے۔ کرامت کا مطلب ہے بزرگی والے، ان کو اللہ پاک نے بہت کچھ عطا کیا، لیکن ہماری زبان میں کرامت جو ہے نا وہ جو لغوی معنی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، تو اصطلاحی معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ ایسا حرق عادت کام جو کہ عقل تسلیم نہ کرے، اسی کا نام کرامت ہے، اور اگر وہ نبی سے سرزد ہو تو اس کا نام معجزہ ہے، اور اگر وہ ولی سے سرزد ہو تو اس کا نام کرامت ہے، چاہے وہ صحابی سے سرزد ہو چاہے کسی ولی سے ہو۔ معجزہ صرف نبی کا ہوتا ہے، اگر نبی سے ایسا کام سرزد ہو جائے تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور اگر وہ کسی صحابی سے، تابی سے، تبع تابی سے، صالحین سے، سلف صالحین سے، شیوخ سے، محدثین سے، مفقہین سے، یا اللہ کے کسی نیک بندے سے ظاہر ہو ایسا کام، تو اس کام کو کہتے ہیں کہ یہ کام جو ہے وہ کرامت ہے۔ کسی صحابی کا معجزہ نہیں ہوتا، جس طرح یہ حضرت علی کا معجزہ، حضرت بی بی فاطمہ کا معجزہ وغیرہ، معجزہ صرف نبی کا ہوتا، اللہ پاک نے معجزہ صرف انبیاء کو دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، صحابہ کرام کی کرامت ہوتی ہے، ان کی بزرگی ہوتی ہے، یہی کرامت تھی حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، پھل پھر بھی کھا رہے ہیں، اور کھا بھی وہ رہے ہیں جو بے موسم ہیں، اور یہ ان کی کرامت تھی۔ یہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ جب سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو مشرکین نے ارادہ کیا کہ ان کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیاں پر یا بھیڑوں کا ایک جھنڈ ان کی حفاظت کے لیے بھیجا۔ یہاں امام بخاری کو تھوڑا سا اختلاف ہے، ان کے امام بخاری نے جس راوی سے روایت لی ہے اس راوی کو اس بات میں شک ہے، اسے اس بات میں شک ہے کہ بھیڑ تھے یا مکھیاں تھیں شہد کی، ان دونوں میں سے کوئی ایک تھا، اس کے جھنڈ کو بھیج دیا ان کی حفاظت کے لیے، چنانچہ مشرکین ان کے جسم کا کوئی حصہ نہ کاٹ سکے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے جو پیدا کی ہوئی مخلوق ہے وہ بھی اللہ کے اولیاء کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ برسر پیکار ہو جاتی ہے، اللہ پاک جو ہے ان کی حفاظت فرماتا ہے، یہ بھی ان کی کرامت اور بزرگی ہے۔ یہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد واضح کرامت ہے، تو یہ دونوں باتیں ثابت کرتی ہیں، پہلی ہے زندگی میں اور دوسری ہے موت کے بعد کرامت کا ظاہر ہونا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت اسید بن حضیر اور عبادہ بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک اندھیری رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے اور آپ کے ساتھ گفتگو کرتے رہے۔ جب رخصت ہوئے تو ان میں سے ایک کی لاٹھی ٹارچ کی طرح روشن ہو گئی، اس کی روشنی میں وہ چلتے رہے۔ جب ان کے راستے الگ الگ ہوئے تو ہر ایک کی لاٹھی روشن ہو گئی اور وہ اس کی روشنی میں روانہ ہو گئے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔